انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شام میں اسرائیلی جنگی طیاروں کی آمد کے بعد اب امریکہ نے ایران اور حزب اللہ کی تنصیبات پر بمباری شروع کر دی۔ 3 ایرانی جنرل ہلاک ہو گئے۔ ایران کا منہ توڑ جواب۔ ایران نے اسرائیل کے بعد اب امریکہ پر بھی قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ روس سے خریدے گئے S-300 سے امریکہ کے 3 جنگی طیارے تباہ کر دیے۔ پوری دنیا میں جنگ کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور نیچے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، شام کی آبزرویٹری برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ شام میں اسرائیلی جنگی طیاروں کے بعد اب امریکہ کی طیاروں کی آمد شروع ہو گئی ہے اور انہوں نے ایران اور حزب اللہ کی تنصیبات کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیلی جنگی طیاروں کے بعد اب امریکہ کے جنگی طیاروں سے کی گئی بمباری کے نتیجے میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ان دھماکوں کے بعد شامی محکمہ دفاع نے جوابی کارروائی کے طور پر متعدد میزائل داغے۔ عرب ٹی وی کے مطابق ایران اپنا S-300 میدان میں لے آیا۔ ایران نے جنوبی شام میں درعا اور کینیتیریا میں بھی دھماکے کے بعد اب ایران نے امریکہ کے 3 جنگی طیارے تباہ کر دیے، جس کے نتیجے میں متعدد امریکی فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ امریکی ہیلی کاپٹروں نے بھی بمباری میں حصہ لیا ہے۔ امریکی بمباری میں دارالحکومت جنوب میں واقع ایک ایرانی مرکز اور حکومت کے فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی بمباری کے بعد یکے بعد دیگرے پہلی بمباری میں القصو کے مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ حملے نہ صرف اسرائیلی طیاروں کے ذریعے کیے گئے بلکہ ان میں اب امریکہ نے بھی شرکت کر لی ہے۔ مقبوضہ گولان سے اسرائیل کی طرف سے دمشق کے جنوب میں واقع علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شام میں امریکہ کی تازہ بمباری کے نتیجے میں 3 ایرانی جنرل ہلاک ہونے کے بارے میں معلومات موصول ہوئیں۔ ذرائع نے مزید کہا کہ امریکی بمباری سے ملک میں ایرانی اور حزب اللہ کے افسران کے لیے ایک آپریٹنگ روم کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر مقامی رہائشیوں نے دارالحکومت دمشق میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت سے وابستہ میڈیا اداروں نے دمشق میں نشانہ بنائے جانے والے واقعات کی ویڈیو بھی نشر کی ہیں۔ آبزرویٹری ذرائع کے حوالے بتایا گیا ہے کہ دھماکے خوفناک تھے اور اس کے نتیجے میں دھماکوں کی جگہ سے دور شہریوں کے گھروں کو بھی مالی نقصان پہنچا۔ ایران نے اسرائیل کے بعد اب امریکہ کو بھی منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ ایرانی طیارے تل ابیب کے بعد واشنگٹن کے بارڈر پر گھس گئے اور امریکہ کے 3 جنگی طیارے تباہ کر دیے۔ امریکی فوجی حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس کا ایک جنگی طیارہ کیلیفورنیا کی حدود میں تباہ ہوا ہے۔ دوسری جانب شامی حکام نے کہا ہے کہ امریکی حملے کا مناسب جواب دیا گیا ہے۔ امریکی فضائیہ ایک F-16 طیارہ کی شام کی فضائی حدود میں تباہ ہو گیا ہے۔ شامی میڈیا کے مطابق طیارہ اینٹی ایئر کرافٹ فائر سے تباہ ہوا۔ اسرائیلی فوج نے شامی حکام کے بیان کی تصدیق نہیں کی ہے۔ F-16 لڑاکا طیارے کا پائلٹ زندہ بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ شامی میڈیا کے مطابق اس طیارے کی تباہی اس کے ایک فوجی مرکز پر اسرائیلی حملے کے جواب میں ہوئی ہے۔ شامی ذرائع ابلاغ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اسرائیلی جارحیت کا بھی جواب ہے اور ساتھ ہی امریکی جارحیت کا بھی منہ توڑ جواب ہے۔ F-16 جنگی طیارے کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ شام میں قائم مبینہ طور پر ایک ایرانی ٹھکانے کو نشانہ بنانے میں مصروف تھا۔ امریکی حکام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شام سے اڑنے والا اور اسرائیلی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے ایک ایرانی ڈرون کو ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے فضا میں تباہ کر دیا تھا۔ اس ڈرون کی تباہی کے حوالے سے شامی حکومت کا فی الحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔
امریکی فوج کا یہ بھی موقف ہے کہ فضا میں ڈرون مبینہ ایرانی کنٹرول سسٹم کی نگرانی میں تھا اور اس نے اسرائیل کی فضائی حدود کی سنگین خلاف ورزیاں کی تھیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ درِ اثنا امریکہ کے میڈیا کے مطابق F-16 طیارے کا ملبہ شمالی امریکہ کے علاقے کیلیفورنیا کی وادی جزریل میں گرا۔ شام میں تقریباً 8 برسوں سے جاری خانہ جنگی کے دوران امریکی جنگی طیاروں کے تباہ ہونے کو ایک انتہائی شدید واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ پہلے بھی شامی تنصیبات پر حملہ کرنے سے گریز نہیں کرتا اور ان حملوں کے جواب میں شامی احتجاج ہی سامنے آیا کرتا تھا۔ اسلامی انقلاب گوڈس IGC فورسز نے جمعرات کے روز فارس کے صوبہ شیراز میں مجاہدین خلقی آرگنائزیشن MKO جیسے MPO MOO اور NCR بھی کہا جاتا ہے سے وابستہ ایک دہشت گرد سیل کی نشاندہی کی اور اسے تباہ کر دیا۔ ابلاغ نیوز نے فارس نیوز ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ دہشت گردوں کی جانب سے کارروائی کرنے سے پہلے ہی دہشت گردوں کا خفیہ ٹھکانہ تباہ کر دیا گیا ہے اور تمام دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مغربی ایران کے صوبہ کردستان میں انقلاب مخالف دہشت گردوں نے بدھ کی رات ایک رضاکار فورس اور ایک مقامی اہلکار کو شہید کیا۔ ایران نے مبینہ طور پر اپنے دفاعی نظام کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ ابلاغ نیوز نے المصدر نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس متعدد خفیہ اطلاعات ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے حالیہ دنوں میں اپنے فضائی دفاع کے کچھ حصے کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ CNN کے مطابق امریکی عہدیدار جو خفیہ معلومات رکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہائی الرٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی فضائی دفاعی نظام اپنے اہداف پر فائر کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ عہدیدار نے یہ بتایا ہے کہ امریکہ کو یہ اطلاع کیسے ملی، لیکن امریکی سیٹلائٹ جاسوس طیارے اور جہاز قریبی بین الاقوامی فیلڈ میں معمول کے مطابق کام کر رہے تھے جو ایران کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس بات کی تشویش ہے کہ اگر وہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس کے بعد ایران کی جانب سے غیر متوقع انداز میں جوابی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف 2 دورے پر ماسکو پہنچ چکے ہیں۔ ابلاغ نیوز نے ایرانی ذرائع ابلاغ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف ایک روزہ دورے پر ماسکو پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر اپنے اس دورے میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ ملاقات کریں گے اور روسی صدر کو حسن روحانی کا پیغام پہنچائیں گے۔ ایرانی وزیر تیل نے چین کے ساتھ معاہدے اور اس سے متعلق افواہوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم اسرائیلی حکومت کے علاوہ کسی بھی ملک کے ساتھ ایسے معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابلاغ نیوز نے ارنا نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آج بروز پیر جنوبی اور زگان آئل فیلڈ کے ایک ترقیاتی منصوبے پر دستخط کی تقریب کے موقع پر ایران کے وزیر تیل کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ کسی بھی ملک کے ساتھ طویل المدتی تعاون کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ معاہدہ اور اس سے متعلق افواہوں کا ایک تنازع ہے جو بیرون ملک شروع ہوا تھا اور کچھ نے ملک کے اندر اس کی پیروی کی۔ ایران اور چین کے مابین 25 سالہ تعاون کی دستاویز کے مسودے کا موضوع قرارداد نہیں بلکہ ایک عام معاہدہ ہے۔ ہم اسرائیل اور امریکی حکومت کے علاوہ کسی بھی ملک کے ساتھ ایسے معاہدے کرنے پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ معاہدے اور اس سے متعلق افواہوں کا موضوع بیرون ملک میں شروع ہونے والا تنازع ہے۔ زنگنا نے مزید کہا کہ پیداوار کے فروغ کے سلسلے میں ایران کی پیٹرو کیمیکل پیداواری صلاحیت میں 25 ملین ٹن کا اضافہ کیا جائے گا اور دوسری قسط میں پیٹرو کیمیکل پیداوار 100 ملین ٹن ہوگی اور برآمدات کی مالیت $25 ارب بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے بر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ امریکہ نے یہ جو حملہ کیا ہے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور امریکہ کے 3 جنگی طیارے ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل یہ جان لیں کہ اگر انہوں نے ایران یا شام یا کسی بھی ملک پر اس طرح بمباری کرنے کی کوشش کی تو اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔